بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کو دیے گئے پیغام کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں، عمل اور تبلیغ کی نیت سے سماعت فرمائیں۔ بزرگان محترم، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارے لیے دو پیغام ہیں، یا یوں سمجھیے کہ دو سبق ہیں۔ ایک ہے صبر کی صفت اختیار کرنے کا پیغام۔ یہ پہلا سبق یا پہلا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرما بردار اور وفادار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھایا کہ وہ اپنے اکلوتے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ اتنی بڑی عمر میں جا کر ایک بچہ دیا، پھر اس کو بھی ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یہ میرے لیے ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھاری سے بھاری حکم دے دیجئے، اس کو میں سر انجام دے دوں گا۔ اپنے ہی بچے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر دوں، یہ مجھ سے ہونے والی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ بغیر کسی انکار و معذرت کے اپنے بچے کو ذبح کر دینے اور قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ادھر دوسری طرف حضرت اسماعیل جو چھوٹے سے بچے تھے، انہوں نے مشورہ دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان، اللہ کی طرف سے جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اس کو کر گزریں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جب آپ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے مجھے ذبح کرنے لگیں گے تو میں جانور کی طرح ذبح کرنے والے کے ہاتھ سے بچ نکلنے اور بھاگنے کی کوشش کروں۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بڑا صبر کرنے والا اور اللہ کے حکم پر ذبح ہو جانے والا پائیں گے۔ یہ ہے صبر کا وہ سبق یا صبر کا وہ پیغام جو ہمارے لیے اس واقعے سے ملتا ہے۔ اس پیغام صبر کو ہماری عملی زندگی میں چالو کرنا ہوگا۔ صبر کے قرآن و حدیث میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور اس وقت ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاں صبر سے کام لینے کے بڑے اچھے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، وہیں بے صبری اختیار کرنے کے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے عید الاضحیٰ کے اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ معزز سامعین اعظام، میں اس وقت بڑا بزرگ بن کر آپ حضرات کو صبر کی تلقین اور نصیحت کر رہا ہوں، اور آپ بھی بڑے معتقد بن کر سر ہلا ہلا کر صبر کی صفت اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی نصیحتیں سن رہے ہیں۔ مگر ہمارے صبر کا امتحان کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہمارے صبر کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم دروازے پر پہنچ کر ڈور بیل بجاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور دروازہ فوراً نہیں کھولا جاتا، 5-6 منٹ کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس موقع پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہم صبر کہاں تک کرتے ہیں۔ کیا ہم غضبناک ہو جاتے ہیں، یا بناوٹی طور پر ہی صحیح صبر کا دامن تھامتے ہوئے مسکراہٹ بکھیرنے لگتے ہیں۔ ہمارے صبر کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے دوست سے ملنے کے لیے وقت فارغ کر کے اس امید کے ساتھ اس کے مکان پر پہنچتے ہیں کہ وہ میرا استقبال کرے گا اور بڑے احترام کے ساتھ مجھ سے ملے گا اور معمول کے مطابق مجھ سے بات چیت کرے گا۔
مگر جب ہم اس کے مکان پر پہنچتے ہیں تو وہ بندہ خلاف معمول ملنے اور بات کرنے سے معذرت کر دیتا ہے اور اپنی مصروفیتوں کا حوالہ دے کر ملنے اور بات کرنے سے عذر خواہی کر لیتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہاں ہمارے صبر کی آزمائش ہوتی ہے کہ ہم نماز روزے کی پابندی کے ساتھ صفت صبر سے بھی متصف ہیں یا نہیں، اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اور دین و دانش سے کام لیتے ہوئے اپنے دوست کو معذور مانتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں، یا پھر اس کے باغی بن کر اس کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے صبر کا امتحان اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہم دسترخوان پر پہنچتے ہیں، مگر دسترخوان پر کھانا تو حاضر ہے، سالن غیر حاضر۔ بیگم صاحبہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ سالن بننے میں ابھی 10 منٹ کا وقت لگے گا۔ ادھر بھوک تیز لگ رہی ہے اور ادھر دسترخوان پوری طرح آباد نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی صبر کے امتحان کا ایک موقع ہوتا ہے۔ بیگم صاحبہ سے ہم نے بتا دیا تھا کہ 10 بجے مجھے فنکشن میں جانا ہے، کپڑے استری شدہ تیار چاہیے، مگر جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کپڑے ابھی تیار نہیں ہوئے ہیں اور محترمہ بھی بستر پر خوابوں کی دنیا میں گھوم رہی ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے صبر کے امتحان کا ایک نازک موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پر ہم گھر میں قیامت برپا کر دیتے ہیں یا پھر بیگم صاحبہ کی نیند میں خلل ڈالنا اس کی حق تلفی سمجھ کر اپنے کپڑے خود آئرن کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے صبر کے امتحان کا ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب ہمارا سپیریئر، ہمارا باس اور ہمارے بڑے ہماری کوتاہیوں پر اور ہماری غلطیوں پر ڈانٹتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، تو ہم ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو غلط اور غیر ضروری سمجھ کر غلط ری ایکشن دکھاتے ہیں یا صبر کا دامن تھام کر اپنی کوتاہیوں پر توجہ دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، نوٹ فرمائیں، ہمارے صبر کا امتحان اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہماری مسجد کے امام صاحب کچھ دیر سے مسجد کو پہنچتے ہیں۔ یہ مصلیوں اور مسجد کمیٹی والوں کے لیے صبر کی آزمائش کا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے امام صاحب سے با ادب ہو کر وقت سے پہلے پہنچنے کی گزارش کرتے ہیں یا پھر ان کو اپنا ایک ملازم سمجھ کر ڈانٹنے لگتے ہیں یا کم از کم ان کو مکروہ نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ 24 گھنٹوں کی زندگی میں صبر کے امتحان کے ایسے بہت سے موقع آتے رہتے ہیں، مگر ہم میں سے اکثر لوگ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور صبر کے سبجیکٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی تو کیا، تہجد، اشراق اور چاش وغیرہ نوافل کے سبجیکٹ میں بھی ہم خوب کامیاب ہو رہے ہیں، مگر صبر کے معاملے میں ہم فیل اور ناکام ہو رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ عظیم باپ اور عظیم بیٹے کے واقعے سے ملنے والے صبر کے سبق اور پیغام کو قبول کریں گے اور اپنی روز مرہ کی زندگی صبر کی صفت پر گزاریں گے۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ دین اسلام میں قربانی کا عمل دے کر ہمیں اپنی ناجائز خواہشات قربان کرنے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ قربانی کے عمل سے صرف غریبوں کو گوشت کھلانا مقصود نہیں ہے، قربانی کے عمل سے کوئی رسم انجام دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا، اسی طرح ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ ہم اپنے جانور کی قربانی کر کے اللہ کے حکم میں رکاوٹ بننے والے جذبات اور خواہشات کو قربان کرنے کا سبق لینے والے بن جائیں۔ گویا ہم قربانی کے جانور کا جو گلا کاٹ رہے ہیں، اس میں در حقیقت ہم کو جھوٹ جیسی برائی کا گلا کاٹنے کا اشارہ دیا جا رہا ہے، لڑائی جھگڑوں کا، ظلم و زیادتی کا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی حق تلفی کا،
غیبت، چغل خوری، چوری، دھوکہ دہی، بدگمانیوں اور الزام تراشیوں کا، والدین کی نافرمانی کا اور اللہ کے حکم کے آگے ہر برائی کا گلا کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے دور بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کا دوسرا پیغام ہے۔ صبر کی صفت اپنانے اور ہر ناجائز خواہش ترک کرنے کے عید الاضحیٰ کے یہ دو پیغامات صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے انسانی سماج کے لیے ہیں۔ اگر ہمارے غیر مسلم بھائی بہن بھی یہ پیغامات قبول کریں اور ان کو عملی زندگی میں لائیں تو اس سے خود ان کا بھی فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھ پورے سماج کا بھی فائدہ ہوگا۔ آخر میں قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا یہ مسئلہ بھی بتایا گیا کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب ہم قربانی کا گوشت تقسیم کرنے لگیں تو اپنے محلے کے غیر مسلم فیملیوں کا بھی ضرور خیال رکھیں، ان کو ہرگز نظر انداز نہ کریں، خاص کر موجودہ حالات میں جب کہ قوموں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے کا مشن خوب زور و شور سے چلایا جا رہا ہے۔ قربانی کا یہ موقع نفرت کی دیواروں کو گرانے اور محبت بانٹنے کا بہت ہی مناسب اور بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موقع کی نزاکتوں اور سنگینیوں کو سمجھنے کی اور عید الاضحیٰ کے پیغامات کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔